تجمل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے اللہ خیریت سے ہیں تجمل صاحب؟ جی الحمد سی گزارش یہ تھی کہ میں نے جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بات کریں جناب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اصول کافی کا چیپٹر جو ہے کتاب التوحید اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ اوکے تو یہ جو قرآن مجید میں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اور جی لیس جی کمثلہ، تو ان احادیث کو اگر میں نے جب دیکھا ہے اور ان آیات سے میچ، مجھے کافی حد تک یہی محسوس ہوا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ان آیات کے مطابق ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور واقعہ بھی ہے جس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم زیارت کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جی تو یہ میرے علم کے مطابق جو ہے نا یہ باتیں درست ہیں اور واقعی یہ جو کنسیپٹ ہے یہ صحیح۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ لوگوں سے سوال کریں گے، تو اس حساب سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر جو ہے قیامت والے دن جو معاملہ ہوگا سوالات و جوابات کا، اور یہ سارے کون کنٹرول کرے گا اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا اور وہ سیکوینس کیا ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، تو اس قیامت کا ایک موقف تو نہیں ہے، مختلف مواقف ہے نا، مختلف اسٹیشنز ہے قیامت، جہاں پہ عرض اعمال ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ میزان ہے، وہ مختلف بہت سارے مواقف ہے قیامت کے، ہمارے احادیث میں موجود ہے۔ وہاں پر ملائکہ ہوں گے، وہ اعمال کو تولیں گے، حساب کتاب، بعض لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے، بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، دوسرے ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ ہیں، وہاں پر نامہ اعمال ہاتھ میں تماتے ہیں، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، پھر وہاں پہ ہے اعمال تولا جاتا ہے، وہ سب حساب کتاب ملائکہ کی جانب سے ہے، ملائکہ کرتے ہیں اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنا ہو تو اللہ کی جانب سے ندا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہ منادی ندا کرتا ہے، منادی ہوتا ہے پروکلیمیشن، جو آواز دیتا ہے بلند آواز سے، جہر آواز سے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ بھی آواز دیتے ہیں۔ جی ایک میں نے حدیث پڑھی ہے معنی الاخبار میں کہ جو جی میزان ہے اس سے مراد جو انبیاء اور اوصیاء ہے، میزان کا جو کنسیپٹ ہے اس میں جس طرح قرآن مجید کی مختلف، تو ایک میزان قیامت میں ہے نا، ایک میزان قیامت میں ہے، تو ایک میزان قیامت میں ہے کہ واقعا وہاں پہ اعمال کو تولا جاتا ہے، وہ کس کے ساتھ تولا جاتا ہے نا، وہ تو وہ جو حجت ہوگا اسی کے ساتھ تولا جائے گا کہ آپ کے اعمال اس کے ساتھ ملتے ہیں نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت میں انبیاء اور حجج علیہم السلام یہ اللہ کی جانب سے میزان ہے، رازو ان کے اعمال کے ساتھ کس تولا طرح جاتا ہے، وہ نہیں معلوم، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں، اس طرح ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں۔ اور ایک اور سوال ہے، میں جی تذکرۃ الاطہار پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک روایت تھی امام باقر آپ کی آواز رک گئی ہے بھائی۔ السلام کے احوال میں کیا تھا کہ قیامت والے دن کیا لوگ کھائیں پیئیں گے؟ کیا اب مجھے آواز آ سمجھ رہی نہیں ہے؟ آپ نے کیا بولا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ تذکرۃ الاطہار میں امام باقر علیہ السلام کے حالات میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ قیامت والے دن لوگ کیا کھائیں پیئیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں پر ان کے کھانے پینے کے لیے، اب کی آواز کٹ جاتی ہے، بہرحال کھانے پینے کی چیزیں بہت ہیں قیامت میں نا، قیامت کے دن جو مومن ہے وہ حوض کوثر پہ جائیں گے، حوض کوثر میں ہر قسم کی لذت موجود ہے۔ مائک کھل ہے، جی مائک کھل ہے۔ اب بس آواز آپ کی ایک رک اور جاتی ہے اب۔ سوال ہے، جی جی اس میں ایک ہے کتاب جو ہے سلیم بن قیس، جی سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کے جو آخر میں ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حساب کتاب میں لوں گا، جی یہ بالکل کس بالکل۔ طرح ہے؟ تو یہ اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہمیں نہیں معلوم کہ حساب کتاب کیونکہ وہاں پہ بہت سارے اسٹیشنز ہیں نا قیامت کے، ایک اسٹیشن تھوڑی ہے، وہاں پہ بہت چیک پوائنٹس ہے، اسٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جو اصل اختیار ہوگا اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اصل اختیار ہوگا، لیکن وہاں پہ لازمی بات ہے، وہاں پہ بہت سارے ملائکہ کام کر رہے ہوں گے، ان کے کارندے ہوں گے، ائمہ علیہ السلام کے حکم پہ چلتے ہوں گے، تو اہل بیت علیہ السلام اس کے ہر ایک کا حساب کتاب، ہر شخص کا حساب کتاب لیں گے، شاید اس طرح نہ ہو، لیکن حساب کتاب لیں گے اس حساب سے کہ ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سپروائزر وہ ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن ہو سکتا ہے بعض افراد کا وہ خود حساب لے لیں، پرسنل حساب لے لیں، اللہ جانتا ہے اس بات کو۔ اچھا، ایک آخری سوال یہ ہے، کیا کوئی عام بندہ، عام مسلمان ان باتوں پہ جو اہل سنت اور تشیعوں کے ہاں کامن ہیں، مشترکات میں سے ہیں،
کیا وہ ان پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کافی ہیں؟ آپ کی آواز دھیمی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا. عرض ہے کہ اگر ایک بندہ ان باتوں پہ عمل کر لے جو اہل سنت اور تشیع کے ہاں مشترکات میں سے ہیں، ہم. تو یہ کیا اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا؟ تو اگر اس کے نماز روزے صحیح ہے نا، تو نماز روزے صحیح نہیں بنتے نا مخالفین کے طریقے سے. وضو غلط بنتا ہے، وضو ان کا بالکل غلط بنتا ہے، نماز غلط بنتا ہے ان کا. جب نماز کے اوقات غلط بنتے ہیں، مغرب کو وقت سے پہلے پڑھتے ہیں، اور صیام ماہ رمضان جو ہے روزے ان کے غلط وقت پہ افطار ہوتی ہے. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. لیکن جس شخص کو پتہ ہے اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار شریعت تو 20-25 شریعت تو نہیں ہے کہ شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا راستہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے لو. اگر کوئی شخص یہ دیکھیں، ایک سوال کیا تھا، اسی سوال کو بہت عرصہ پہلے ایک شخص نے لندن سے، میں نے اس کا جواب دیا. تو میں آپ کو کچھ حدیث دکھا دیتا ہوں، اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اگر مل جائے وہ حدیث میں آپ کو دکھا دوں گا. دیکھیں یہ کتاب ہے کافی، جلد نمبر 1 بلکہ جلد نمبر 2. یہاں پہ اصناف الناس، لوگوں کے مختلف اصناف طائفے، صفحہ نمبر 381 ہے. اس میں دوسرا جو حدیث ہے، فرمایا الناس علی 6 فرق یؤولون کلہم الی 3 فرق. لوگوں کے 6 طائفے ہیں، اور یہ 6 طائفے اصل میں 3 طائفے بنتے ہیں: الایمان والکفر والضلال. ایمان، کفر اور گمراہی. ہم اہل الوعدین الذین وعدہم اللہ الجنۃ والنار. اور یہی 3 طائفے جو ہیں اہل وعدین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا جنت یا نار کی بشارت دی ہے. اچھا، المؤمنون والکافرون والمستضعفون والمرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم. ایک طائفہ یہ ہے کہ مومن ہے، ایک طائفہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. مومن تو جنت جائیں گے، کافر بھی جہنم جائیں گے. والمستضعفون والمرجون لامر اللہ. ایک طائفہ مستضعف اور مرجون لامر اللہ. مستضعف یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا دنیا میں کہ کیا سچ راستہ کون سا ہے، ان کے لیے حجت تمام نہیں ہوا، تو یہ مرجون لامر اللہ ہے. اللہ ان کا مرجون یعنی اللہ نے تاخیر کیا، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں سنایا کہ یہ جہنم جائیں گے یا جنت جائیں گے. اللہ تعالیٰ اما يعذبهم، یا ان کو عذاب دے گا، و اما يتوب علیہم، یا ان کو معاف کرے گا، یا ان کے عذر مانے گا، ان کو معاف کرے گا. والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا. بقیہ لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مومن ہیں لیکن گناہ کار ہیں، کچھ عمل ان کے صحیح ہے، کچھ عمل ان کے غلط ہے. یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ بخشنے والے جائیں گے. ان کو اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے، اللہ ان کو بخش دیں گے. اچھا، اگلا جو روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ انا نمد الممطار وما الممطار قال الطر فمن وافقنا من علوی او غیره تولیناه ومن خالفنا من علوی وغیره برئنا منه. راوی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک میزان ہے، ایک رولر ہے، ایک معیار ہے، اس کے مطابق ہم تولی کرتے ہیں، تبری کرتے ہیں. اگر کوئی شخص علوی بھی ہو اور وہ ہمارے عقیدے پہ نہ ہو تو ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر ہمارا عقیدے پر ہو تو ہم اس سے تولی کرتے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یا زرارہ قول اللہ عز وجل اصدق من قولک. فرمایا کہ اے زرارہ، اللہ کی بات آپ کی بات سے صحیح ہے کہ لوگوں کے 2 طائفے نہیں ہیں، یا مومن ہے یا تو جہنمی ہے، اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. کہ ان کو جو ہے یہ مستضعف ہیں، بہت سارے لوگ مستضعف الدین ہیں، دین میں کمزور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو راستے کا نہیں معلوم، ہدایت نہیں ہوئی، حجت ان پہ تمام نہیں ہوا. این المرجون لامر اللہ. مرجون لامر اللہ کہاں گئے؟ این الذین خلطوا عملا صالحا واخر سیئا. فرمایا ان حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام ابواب من ابواب الہدی. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حجتوں میں سے ایک حجت ہے. فمن دخل باب علی کان مؤمنا ومن خرج منه کان کافرا. جو علی علیہ السلام کو مانے وہ مومن ہے، اور جو نہ مانے وہ کافر ہے. ومن لم يدخل فیہ ولم یخرج منه. اور جو نہ علی علیہ السلام کو مانے، نہ مانتا ہے نہ رد کرتا ہے. کان فی الطبقۃ الذین للہ فیہم المشیہ. وہ ان لوگوں میں سے جن کا اللہ تعالیٰ بتائے گا روز قیامت کو ان کے ساتھ وہ اللہ کیا کرے گا. ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں، کتاب سلیم ہی میں سے. یہ کتاب سلیم ہے، جلد نمبر 2 ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 12، اس کے بہت سارے صفحوں کے بعد، 8-9 صفحوں کے بعد یہ فقرہ آتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلیم سے کہا فإن الحق واللہ معی ابن قیس. اللہ کی قسم اے سلیم، حق میرے ساتھ ہے. کما اقول وما هلك من الامه الا الناصبون والناكثون والمكابرون والجاحدون والمعاندون. اس امت میں سے کون لوگ جہنمی بنیں گے؟ جو ناصبی ہیں، جو میری بیعت کو توڑیں گے، جو مکابرہ کریں گے، میرے حق کو انکار کریں گے. والجاحدون والمعاندون، جو میرے حق کو جہد کریں گے اور جو میرے سے دشمنی کریں گے. فاما من تمسك بالتوحید. اس امت میں سے وہ لوگ جو توحید کو نہ چھوڑیں، والاقرار بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار نہ کریں. والاسلام، اسلام کا اقرار کریں، انکار نہ کریں.
ولم يخرج من الملہ، دین سے خارج نہ ہو جائے، ولم يظاہر علینا الظلمہ، اور ہمارے خلاف جو ظالمین ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں، ولم ينصب لنا العداوہ، اور ہمارے سے دشمنی نہ، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہ کریں، وشک فی الخلافہ، اس کے بعد خلافت میں وہ شک کرتے ہیں کہ بھئی پہلا خلیفہ کون ہے، ولم يعرف اہلہ، نہیں معلوم شیعہ حق ہے دوسرے حق ہے نہیں پتہ، لم يعرف الحق وولاتها ولم يعرف لنا ولایہ، اور ہماری امامت کو بھی نہیں مانتے، اور ولم ينصب لنا عداوہ، اور ہمارے سے دشمنی بھی نہیں کرتے، فإن ذلك مسلم مستضعف، یہ لوگ مسلمان ہیں مستضعف بیچارے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یرجى له رحمت اللہ ويتخوف عليه ذنوبه، ایسے شخص دو اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں کیا مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، ایک طرف سے اللہ ان کی مغفرت کر سکتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ سکتا ہے کہ بھئی تم ویسے بھی گناہ کار ہو، تو گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم بھیجتے ہیں، تو یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور بھی روایت مستضعف کے متعلق، یہ حدیث نمبر 70 ہے کتاب سلیم میں، یہاں پر سلیم روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کی توحید کا قائل ہے، شہادتین پڑھتا ہے، وَأَخَذْتَ بِمَا لَيْسَ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِيهِ اختلاف، اور مشترکات اہل قبلہ پہ عمل کرتا ہے، مما قد اجمعوا علیہ، جس پہ ان سب کا اجماع ہے، ان اللہ قد امر به ونهى عنه، جس پہ اللہ نے امر کیا، نماز روزہ وغیرہ، واشکل علیک موضع الامام والوصیہ والعلم والفقہ، اور امامت کا نہیں پتہ چل رہا میں، ہم وہ کیا ہے متردد ہے، امامت شیعوں کا صحیح ہے یا ابوبکر عمر کی صحیح ہے، فرددت علمہ الی اللہ، اس کا علم اللہ کی طرف پلٹا، کہتا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتہ چلا شیعہ حق پر ہے یا مخالفین حق پر ہے، ٹھیک ہے نا، ولم تعاد لهم، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، ولم تبرأ منهم، ان کے ساتھ ان سے برات نہیں کرتا، ولم تنسب لهم عداوہ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، فأنت جاہل بما جہلت، آپ اس مسئلے میں جاہل ہیں، ضال عما اهتدى الیہ اہل الفضل والولایہ، اہل الفضل والولایہ، فضیلت کے لوگ، ولایت کے لوگ، امامت کے لوگ جس بات کی طرف ہدایت پا چکے ہیں آپ اس سے گمراہ ہیں، للہ فیک مشیہ، آپ کا قضیہ اللہ کے ہاتھ میں، روز قیامت کا اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، ان عذبک فبذنبک وان تجاوز عنک فبرحمتہ، اگر اللہ چاہے آپ کو گناہوں کی وجہ سے جہنم بھیج دے، اور اگر چاہے کہ مغفرت کر دے کہ بھئی اس شخص پہ رحم کرتا ہوں، اس کو جنت بھیج دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید تجمل صاحب کوئی سوال ہے؟ ایک بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جتنا یہ معاملات ہیں کتب میں، یہ بہت پیچیدگی ہے عام بندے کے لیے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اور بہت واضح ہے، یہی ہاں جی، کیونکہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب پڑھی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ باتیں اگر ہم عام عوام کے سامنے بیان کریں، اس میں بہت زیادہ فساد بن سکتا ہے اور عام لوگ مانیں گے نہیں جو چیزیں عام ہیں، اس طرح کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں جو عام بندے کی سمجھ بالا تر ہیں، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، جو لوگوں کو نہیں سمجھ سکے عام سادے لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مہربانی کا عمل کرے گا انشاءاللہ، تو جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے تعصب کرتے ہیں ان کی بات الگ ہے، انشاءاللہ اللہ کریم ہے، انشاءاللہ اللہ سب کی ہدایت کرے، دعا کرے، اللہ آپ کو عزت دے، مزید کوئی حکم نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ تھینک یو سر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو سلامتی۔